الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ سر نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ ملائک بھی حیران ہوئے ملائک بھی حیران ہوئے تلاوت ہو تو ایسی ہو میرے محترم دوستو محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلا ہی مہینہ قربانیوں شہادتوں سے بھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا یکم محرم کو دیکھیں تو آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام الصحابہ مراد نبی سسر پیغمبر جرنیل اسلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کو نظر آئے گی اور اس سے بھی آگے چل کے 10 محرم کا جو دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے یہ دن تو یقیناً بڑے غم اور دکھ کا دن ہے جس دن آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا خانوادہ نبوت کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا تو کوشش کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں ایک تعلق تھا رشتہ داری تھی محبت تھی صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین اور اہل بیت کا آپس میں آپ تعلق دیں خلفائے راشدین میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب جو پہلے دو نمبر پر ہیں فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، یہ دونوں پہلے خلفاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضور کے سسر ہو گئے۔ اب بتاؤ سیدہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کیا رشتہ داری بنی؟ سیدنا صدیق اکبر کی جو بیٹی ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ اب آپ خود بتائیں سسر کا کیا مقام ہے؟ اور قربان جاؤں سیدہ عائشہ کی قسمت پر، باپ کو دیکھو تو امام الصحابہ ہے، شوہر کو دیکھو تو امام الانبیاء ہے۔ اسی طریقے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، 100 بیٹیاں بھی ہوتی۔ چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ یہ تو ہو گئے خلفائے راشدین اور اہل بیت کا آپس میں تعلق۔ اب اس کے بعد جو ان کی اولاد ہے، آپ ان کی اولاد میں بھی دیکھیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت حسن حسین، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں ابوبکر۔ حضرت حسین کا دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں فاروق اعظم۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام عثمان غنی۔ تو صحابہ اکرام کی صرف خلفائے راشدین کی آپس میں محبت، تعلق، رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ جو ان کی اولاد تھی، اولاد نے بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کی، محبت کا اظہار کیا۔ اب آپ خود بتائیں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ رہے تو ان کی خلافت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نمازیں ادا کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں ادا کی، سیدنا فاروق اعظم نے بھی نمازیں پڑھی۔ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اور مقتدی کا آپس میں کتنا تعلق، کتنی محبت، کتنی عقیدت ہوتی ہے۔
آپس میں کتنا تعلق، کتنی محبت ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر والے کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ تیار ہو کر مسجد میں حاضر ہوتا ہے، صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پیچھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر آگے کھڑے ہیں اور فرمایا صدیق اکبر نے کہ علی آپ آگے آ جائیں، آپ آ کر جنازہ پڑھائیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صدیق اکبر آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے جنازہ پڑھاؤں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ اب یہ صحابہ اکرام کی آپس میں محبت تھی، عزت و اکرام ایک دوسرے کے دل میں تھا، تو تب علی نے کہا کہ صدیق اکبر آپ جنازہ پڑھیں۔ تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں 10 محرم الحرام یوم عاشورہ جو ہے، 10 محرم کا دن نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی، صرف حضرت حسین نہیں کئی خاندان نبوت کے پھول میدان کربلا میں اجڑ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حکومت کے بھوکے نہیں تھے، نہ ہی یہ حکومت کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے حکومت ملے، خلافت ملے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سادگی کا زمانہ تھا، ٹیلی فون وغیرہ کوئی رابطہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، خط وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا۔ تو کوفہ والوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط لکھے، ایک نہیں کئی خط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے، امیر المومنین، آپ کو مانیں گے۔ ایک دو خط نہیں آئے، اتنے خط آئے، اتنے خطوط کے بوریاں بھر گئی۔ جب بوریاں بھر گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قاصد بنا کر بھیجا، نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ جائیں کوفہ کے حالات دیکھیں، وہاں کے لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے، کوفہ میں پہنچے، انہوں نے حالات وہاں کے دیکھے۔ پہلے تو حالات ٹھیک تھے، پہلے حالات بالکل نارمل، اپنے حالات بالکل ٹھیک تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوا دیے کہ آپ تشریف لیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کچھ نہیں، آپ تشریف لیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے کوفہ کے لیے۔ اب جب حالات وہاں کوفہ میں خراب ہو گئے تو حضرت مسلم بن عقیل نے پیغام بھجوایا کہ حالات اب ٹھیک نہیں ہیں۔ ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں کہ رابطہ، اس نے خاطر بھیجا، اور ظاہر سی بات ہے پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا۔ اب حضرت حسین اکیلے تو نہیں تھے، کئی صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ اب خیر کوفہ میں پہنچ کے
ظہر کی نماز ادا کی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز میں جو کوفہ کی مسجد میں مجمع تھا تقریباً 5000 کا مجمع تھا، اور 5000 کا پورا مجمع بیک زبان کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ عصر کی نماز ہو گئی، 5000 مجمع گھٹ کے 3000 کا مجمع رہ گیا۔ اب یہ جو ڈالر اور پیسے کی گولی ہوتی ہے نا، یہ ایسی خطرناک ہوتی ہے، لگتی بھی ہے آواز نہیں آتی، دوسری گولی لگتی ہے آواز بھی آتی ہے، نظر بھی آتی ہے۔ پیسے کی گولی ایسی لگتی ہے، آواز بھی نہیں آتی، نظر بھی نہیں آتی۔ حکومت نے اتنا پیسہ چلایا ہے کہ لوگوں کو ورگلا کر کے آپ اگر ساتھ نہیں دو گے تو آپ کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ تو 3000 مجمع عصر میں رہے گا، مغرب کی نماز ہوئی تو 1000 کا مجمع ہے، عشاء میں دیکھا 500 کا مجمع ہے، 500 کا ٹوٹتا ٹوٹتا سارا جو ہے نا پیسے کی لالچ میں آ کر سب نے انکار کر دیا، معاملات خراب ہو گئے۔ خیر جب اب حکومت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، مذاکرات ہوئے کہ اب ٹھیک ہے کہ ان نے شرائط رکھی کہ ٹھیک ہے مجھے واپس جانے دو یا ڈائریکٹ یزید سے مجھے ملنے دو۔ یہ جو درمیان میں چمچے ہوتے ہیں نا، سارے معاملات یہ خبیث چمچے خراب کرتے ہیں۔ اب چمچوں نے سوچا کہ اگر یہ ڈائریکٹ حضرت حسین یزید تک پہنچ گئے تو معاملہ تو ختم ہو جائے گا، لڑائی تو ہونی نہیں اور ہمارا انعام تو ملے گا نہیں، ہم تو بیچ سے چلے جائیں گے۔ ان بغیرتوں نے یزید تک حضرت حسین کو پہنچنے نہیں دیا۔ ان کو پتا تھا اگر یہ پہنچ جائیں گے تو ہمارا انعام ختم، سب کچھ ختم، تو ہم کہاں جائیں گے۔ پھر حضرت حسین نے فرمایا چلو ٹھیک ہے یزید تک نہیں پہنچنے دے تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ حکومت کے تو بھوکے تھے ہی نہیں، نہ ہی ان کے دل میں یہ چاہت تھی کہ مجھے حکومت ملے۔ یہ تو آج کل لوگ عہدے کے لیے مرتے ہیں، اپنی سب کچھ غیرت سب چیز لٹا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ طمع، لالچ، دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی۔ خیر تینوں شرائط جو رکھی گئی واپس جانے کی بھی، یزید تک پہنچنے کی بھی، کوئی شرائط حضرت حسین کی نہ مانی۔ حالات بڑے تنگ کر دیے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت زینب ہے، خاندان نبوت کی بیٹیاں جو ہے، اتنا باپردہ غیرت مند خاندان نبوت ہے، خدا کی قسم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی علی جب میری وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد تم میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، دن کی روشنی میں نہ اٹھانا، اس لیے کہ میرے جنازے کی چادر پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے او ولی کتب ابدال، اور نیک مفسر ولی پیغمبر سب سے اعلان ہو جائے گا جب پل صراط سے فاطمہ الزہرا گزریں گی، سب سے کہا جائے گا اپنی نظروں کو نیچے کر لو، فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے پل صراط سے۔ اتنی حیا والا خاندان، پاکیزہ خاندان۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ جنازے کی چادر پڑ نظر نہ پڑ جائے غیر محرم کی،
بے پردگی کی بات نہیں ہو رہی، صرف اس پر نظر نہ پڑ جائے کہ جو جنازے کی چادر ہے۔ اب بتاؤ، یہ میدان کربلا گرم ہے، ادھر سے یزیدیوں نے پانی بند کیا ہوا ہے، کھانا بند ہے، بجلی بند ہے، گیس بند ہے، کھلے میدان میں خاندان نبوت۔ اور جب حضرت حسین ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا، حضرت حسین نے فرمایا کہ بھائی یہ جنگ تو بند نہیں کرتے، جنگ چلنے دو، لیکن اتنی مہلت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اتنی دیر کے لیے جنگ بند کر دو۔ اور نماز بھی جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 80 کے قریب تیروں کے زخم تھے۔ ارے بتاؤ، ایک زخم لگ جائے، سر میں درد ہو جائے، آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، شادی بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت حسین کے جسم پر 80 کے قریب زخمیں ہیں، خون بہہ رہا ہے، خون میں لت پت ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز کی مہلت دو، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھ کے پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اور حضرت حسین نے بتلا دیا کہ سر سجدے میں جھکانا ہی کامیابی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہی، نماز پڑھنا ہی کامیابی ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کر دیا گیا، بات کو سمیٹ رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، وقت پورا ہو۔ شہید کرنے کے بعد بدبختوں نے یہ نہیں ہے کہ یہیں تک معاملہ بس کر دیا، یزید کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے گیا۔ کون سا سر؟ جس سر میں، جس ہونٹ پر نبی نے کئی مرتبہ بوسے دیے، جس حسین کو نبی نے خود مسجد نبوی میں سواری بن کے کھلایا ہو، پلایا ہو، گٹی خود دی ہو، اپنے گود میں کھلایا ہو، وہی حسین شہید کر کے سر اٹھا کے لا رہے دربار میں۔ دربار میں لایا، ایک صحابی بیٹھے ہوئے، حضرت انس، بوڑھے صحابی ہیں، وہ بدبخت لعین کافر چھڑی مار کے حضرت حسین کے دانتوں میں کہتا ہے، حکومت لینے آئے تھے تم؟ صحابی بوڑھے ہیں، جان نہیں ہے جسم میں، کھڑے ہو گئے، اور بدبخت لعین چھڑی دانتوں سے ہٹا، ان دانتوں میں نے حضور کے دانت لگتے ہوئے دیکھے۔ پیسے کی لالچ میں آ کر بدبخت لعین نے ان جگہ پر، اس ہونٹوں پر چھڑی لگائی جہاں حضور کے ہونٹ لگے تھے۔ ایک اور نبینہ صحابی کھڑے ہوئے، بدبخت چھڑی ہٹا، نہیں تو ہم بدلہ لینا جانتے ہیں، چونکہ صحابہ میں غیرت تھی، بے غیرت نہیں تھے۔ دوسرے صحابی نے کہا، خبردار، چھڑی لگانا، چھڑی ہٹا، چھڑی ہٹائی۔ اور یاد رکھیں، آخری بات کو سمیٹ رہا ہوں، کئی صحابہ کی جنہوں نے گستاخی کی یا قتل کیا، بعض کو اللہ نے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بعض کی شہادت کا بدلہ اللہ نے فوراً دنیا میں لے لیا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے، مرتے وقت کتے کی طرح بھونکتا ہوا مرا، کوئی نہ کوئی عذاب ملا۔ بات بڑے نکتے کی ہے، غور کرنے کی ہے، سمجھ لیجیے۔ لیکن بعض ایسی سزا ہے، اللہ بھی اللہ ہے، بے نیاز ہے، چونکہ معاملہ بڑا نازک تھا۔ جب حسین کو شہید کیا گیا، آسمان بھی رویا ہوگا، چلایا ہوگا، فرشتے بھی چلائے ہوں گے، خدایا نواسہ رسول کٹ رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، خنجر چلنے، گردنیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اللہ نے بھی ان کو ایسی سزا دے دی
کہ قیامت تک جب بھی 10 محرم آئے گا اللہ فرمائے گا چوری بھی تمہاری ہے، جسم بھی تمہارا ہے، اور قیامت تک تم پیٹتے رہو گے، چلاتے رہو گے، قیامت تک تمہیں یہ سزا ملتی رہے گی۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے بات کر رہا ہوں، بات سمجھ لینا۔ دنیا میں سب سے پہلے جو ماتم کیا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ یزید کی بیوی نے۔ جب دیکھا کہ خاندان نبوت کا سر سامنے تو اس نے چلانا شروع کر دیا، کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، اوئے یہ کیا ہو گیا؟ اب ایسا انتقام اللہ پاک ان سے لے رہا ہے، قیامت تک یہ اپنا جسم ان کا اپنا ہوگا، چوری اپنے، ہاتھ بھی ان کے۔ اللہ کی نشان دیکھو، ہاتھ کسی اور کے نہیں، ان کے اپنے ہاتھ میں، قیامت تک پیٹتے رہیں گے، یہ سزا ہے ان کو۔ اور یاد رکھیں محرم کا مہینہ ہے، لوگ اسٹیٹس پہ مرثیہ لگاتے ہیں، ماتم کی دیکھنے جاتے ہیں اور جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ بات کان کھول کے سن لیں، اسٹیٹس پہ لگانا یا ان کے ماتم میں جانا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ان کی مجلس کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور قیامت والے دن ان کا اجر انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر کچھ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ان کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے؟ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا اپنے مجلس میں، فرمایا کہ کھانا ان کے ساتھ وہی آدمی کھائے گا جو بغیرت ہوگا۔ ہماری اماں عائشہ کو یہ زانیہ کہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں؟ نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، نہ ہاتھ ملانا جائز ہے، نہ ان سے ملنا، نہ دعا سلام، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ جو کافر ہیں صحابہ کے نہیں، وہ ہمارے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی اور بات کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا